کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ یقین دلا دے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری رب کی طرف سے عطا ہے مجھے، اور یہ میرے حق سے کہیں زیادہ رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو میں اگر کسی دوسرے بندے کی کوئی خدمت کر رہا ہوں تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کی عطا کردہ چیز میں سے دوسرے کو دے رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر میرا حق صرف اتنا ہے کہ میری اور میرے ڈیپینڈنٹس کی جائز ضروریات اس سے پوری ہو جائیں، اور میری جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سب دوسروں کا حق ہے، وہ ان تک چلا جانا چاہیے۔ تو اگر میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کو فیور نہیں کر رہا۔ اور دوسروں کی خدمت کرتے وقت اگر کسی شخص نے کوشش یہ کی کہ وہ تمام لوگ جن کو وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان کی خدمت کرتا رہا، تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جان لے کہ میں فیور نہیں کر رہا بلکہ میں صرف اپنا ایک بوجھ ہلکا کر رہا ہوں کہ جو جس کا حق میرے پاس تھا میں نے اس تک پہنچا دیا، بس۔ تو یوں اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس نے کسی کی خدمت کی، کسی کے کام آیا۔ تو جب اسے یاد ہی نہیں رہے گا تو کبھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو پائے گا، اس کی نیکی نیکی رہ جائے گی۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہترین شکر گزاری ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، میں صرف اس میں سے وہ استعمال کرنے کا مجاز ہوں جو میری جائز ضروریات ہیں یا میری ڈیپینڈنٹس کی جائز ضروریات ہیں، باقی سب دوسروں کا حق ہے۔ اور جو مجھ سے لے گیا ہے وہ مجھ پر احسان کر گیا کہ اس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، کہ جو حق مجھے ادا کرنا چاہیے تھا اس نے میری مدد کی ہے، اپنا حق واپس لے گیا مجھ سے۔ تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی، اور اس سے یاد رکھیے عاجزی بھی آتی ہے، اور رب کی ربوبیت پر یقین بڑھنے لگتا ہے، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسے ایک چھوٹے سے کام سے یہ نقطہ میں کسی وقت عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بڑا دقیق نقطہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آنے لگے کہ وہ میرا رب ہے۔ کھیل سارا اسی کے اندر ہے، سارا ایک ذرا سی جملے کے اندر تمام کھیل چھپا ہوا ہے۔ یہ روحانیت، علم لدنی، بندگی، فقیری، درویشی، تمام چیزیں اس کے اندر ایک ہی جملے کے اندر چھپی ہیں۔ جہاں یہ جملہ سمجھ آ گیا، یہ نقطہ ایک جس وقت ذہن میں آ گیا اور ہمارے دل میں بیٹھ گیا، تمام حجاب اٹھ جائیں گے، تمام پردے ہٹ جائیں گے آنکھوں کے سامنے سے، اور ایک ڈائریکٹ تعلق رب سے قائم ہو جائے گا۔ اس کا سمجھ آنا ہی بہت دقیق نقطہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آ جائے کہ وہ رب ہے۔ انسان کی ہائے ہائے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی غیر اللہ کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دست سوال دراز ہی نہیں ہو پاتا، کوئی خواہش غیر آسودہ نہیں رہتی، اس لیے کہ خواہشیں ہی مٹ جاتی ہیں، تو غیر آسودہ کہاں ہوگی؟ انسان دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب ہی کو سب سے بڑا جانتا ہے، باقی سب کو اپنے رب کا بندہ جانتا ہے، تو کس سے امپریس ہوگا؟ جب کسی سے امپریس نہیں ہوگا تو اس کے دباؤ میں نہیں آتا۔ کلمہ حق علی الاعلان کہتا ہے، دست سوال دراز نہیں کر پاتا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ پالنے والا تو میرا رب ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ خواہ کوئی کسی ملک کا صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے، یہ تو خود میرے ہی رب کے محتاج ہیں، تو جو میرے رب کے محتاج ہیں ان سے میں کیا مانگوں گا؟ انسان ہائے ہائے کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ ہائے میرا بچہ نہیں پڑھتا، ہائے میں ٹھیک نہیں ہوتا، ہائے میں بیمار ہو گیا، ہائے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہائے میں 3 دن کے فاقے سے۔ تو ایک ہی بات رہتی ہے
کہ جب پالنے والا بیٹھا ہے تو میں کیا پریشان ہو رہا ہوں؟ مجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ جب میرا پالنے والا اوپر بیٹھا ہے، اس نے میری ذمہ داری اٹھا لی کہ وہ مجھے پالے گا، غم کس بات کا ہے؟ پالے گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھوکے اینگلو انڈین کی طرح جو 3 دن کے فاقے سے ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے سیٹی بجاتا پھرتا ہے سڑک پر، بڑے مستی میں پھرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اینگلو انڈین شاید درویش لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیے بیچارے ہوتے تو میری طرح روپے پیسے سے آزاد ہی ہوتے ہیں، تو جتنا زیادہ وہ فاقے سے ہو گئے اتنا ہی وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے سڑک کے کنارے کھڑا اوپر کو منہ کر کے سیٹی بجا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ اوپر کو منہ کر کے سیٹی کو بجاتا۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ شاید یہ رب کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، رکھ، اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، فاقے مارنا چاہتا ہے مار، مجھے کیا، تجھے دکھ ہوگا کیونکہ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تو رب ہے، تجھے دکھ ہوگا۔ تو میں نے تو اینگلو انڈین سے یہ سیکھا کہ یہ سب میں اچھا کام ہے، جتنا مشکل میں پھنس گیا اتنا سیٹی بجانی شروع کر دی، میں مزے میں ہوں۔ ہر نماز کے بعد رب سے کہیے میں مزے میں ہوں، تیرے ہوتے ہوئے مجھ کو کیا غم ہے؟ اور وہ واقعی کوئی غم رہنے ہی نہیں دیتا، پھر حقیقت ہے۔ تو یہ ایک نقطہ کہیں سمجھ آ جائے، اسی میں سمجھ آ جائے گا کہ جہاں آپ نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو پایا، جی یہ چاہتا ہے کہ اس شخص نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہوا، تو میرے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، میں اس کا مزہ چکھا دوں کہ میری اولاد کو اس نے قتل کیسے کیا۔ پھر خیال آتا ہے کہ اولاد تمہاری کاہے کی؟ وہ بھی رب کا بندہ تھا، تمہاری اولاد بھی رب کی بندہ تھی، یہ بھی رب کا بندہ ہے، مالک تو وہ بیٹھا، تم کون ہو اس میں؟ وہ جانے اور یہ جانے، میرا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، معاف کر دینا، یہ مشکل میں ہے، میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ جب یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ ربوبیت کی پہچان شروع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس میں قربانی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جس طرح سے وہ وظیفے والا لیکچر پاپولر ہوا تھا یہ پاپولر ہو پائے، اس کی دوبارہ نام بھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ قربانی